السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جو ہے نا محمد رسول اللہ کیا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. یعنی اس کے اندر اگر اس جملے کو تقسیم کریں، محمد پہلے آیا، رسول بعد میں آیا، اس کے بعد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، تین اس کے اندر کیا ہے لفظ ہے. تو محمد جو ہے نا مبتدا ہے، رسول خبر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اسم کریم ہے یہ مضاف الیہ ہے. یعنی خبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور اس خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے یعنی مطلب کیا ہے، واجب ہے. کیونکہ خبر دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. قرآن کس کا فرمان ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، خبر دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. خبر کی تصدیق کرنا ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر فرض ہے، واجب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب کرنا کفر ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے، میں جھٹلاتا ہوں نعوذ باللہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کو جھٹلانا کفر ہے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا، محمد رسول اللہ کے اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے. یہ محمد رسول اللہ کے معنی ہیں. آئیے دوسرا جو نقطہ اس کا وہ کیا ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے اشہد یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا اسلام کا پہلے رکن کا شہادتین کا کیا ہے، دوسری شہادت ہے. اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتین ہے، دو گواہیاں دینا ہے. پہلی گواہی ہم نے پڑھ چکا ہے، ہم نے پڑھ لی ہے پہلی گواہی کو. دوسری گواہی جو ہے نا، دوسری شہادت جو ہے نا، یہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اشہدو، یعنی اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اشہدو کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. یعنی اشہدو کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اور گواہی دینے کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے. ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ میں، گواہی دینے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. کون سے ہیں؟ ایک تو علم ہونا چاہیے، دوسرا یقین. علم اور یقین کی بنیاد پر گواہی دینا ہے. یعنی جو بھی گواہی دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ میں علم اور یقین کی بنیاد پر گواہی دے رہا ہوں، یہ کہتا ہے. پھر بعد میں اشہدو کی بات کیا ہے؟ انا بول کیا ہے اس کے اندر؟ انا کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے یہ تاکید کے لیے ہے. اس گواہی کی مزید تاکید ہے. پہلے تو گواہی دے رہے، پھر بعد میں گواہی کی مزید تاکید کے لیے انا بول کیا ہے اس کے اندر. کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور شک کرنا کفر ہے. اگر کوئی شخص یہ شک کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہے، اس پہ شک ہے، تو اس مطلب کیا ہے؟ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو گواہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ تاکید بھی ہے اس کے اندر. کہاں تک پہنچے ہم؟ اشہدو انا، یہاں تک پہنچے ہیں. پھر بعد میں محمدن، یہ کیا ہے؟ آپ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. محمد کے معنی کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے. مخلوقات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ان کو کہتے ہیں محمد، یہ آپ کا نام ہے. پھر عبدہ، اس کا معنی جاننا ہے. عبدہ کا معنی، عبدہ کا معنی اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندگی کرنے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندگی کرنے والے ہیں. سب سے افضل بندے ہیں آپ. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بندوں میں سب سے افضل بندے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور عبد، اس کو اچھی طرح سمجھیے آپ. عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. عبد یعنی بندگی کرنے والا معبود ہو سکتا کبھی؟ معبود کے معنی کیا ہے؟ جس کی بات کی جائے، جو بندہ ہے بندگی کرتا ہے کس کی؟ الہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے. جو بندہ ہے اس کو کبھی معبود بنانا نہیں ہے. عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. تو غلو کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ. عبد کو معبود بنانا یہ غلو ہے، تو غلو کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر. تو جس نے بھی بندوں میں سے، یعنی بندوں میں سے جس نے بھی کسی بندے کو معبود کا درجہ دے دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سمجھ گئے نا؟ بندوں میں سے کسی ایک بندے کو وہ معبود بنا لیے تو مطلب کیا ہے؟ بنانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو غلو کرنا کفر یہاں پہ. آخر میں وہ رسولہ کا معنی مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کے معنی اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا. اور رسول میں سے سب سے افضل رسول کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول، آخری نبی.
اور رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. رسول کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چنا ہے. اب سوال یہ ہے، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اس لیے کہ میرے پاس ایسا علم ہے، میرے پاس ایسی صلاحیت ہے، میرے پاس ایسی خوبیاں ہیں، اس کی بنیاد پر میں نبی کا دعویٰ کرتا ہوں، میں رسول کا دعویٰ کرتا ہوں. نہیں، بالکل غلط ہے. ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نبی کو رسول کو چنتا ہے اپنی طرف سے. کوئی بھی شخص اپنے آپ نہیں بن سکتا. اس کے لیے دلیل ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ میں، یعنی مطلب کیا ہے، ملائکہ میں سے مطلب کیا ہے، فرشتوں میں سے اور اس کے بندوں میں سے کیا کرتا ہے، لوگوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کوئی بھی شخص اپنے آپ نہیں بن سکتا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. تو رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، رسول کو کبھی جھٹلانا نہیں ہے، رسول کی بات کو جھٹلانا نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے، تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں پہ تکذیب کرنا کفر ہے. سمجھ گئے آپ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، مطلب کیا ہے، عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. عبادت کرنے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. یہاں پہ عبادت نہیں کرنا آپ کی، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کے ساتھ ساتھ آپ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. رسول کو جھٹلانا نہیں ہے. رسول کو جھٹلانے والا دائرہ اسلام سے خارج. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.